الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون وقال اللہ تعالی ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ میرے بھائیو، یہ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، سورہ نحل کی 2 آیتیں 20-21 اور سورہ مومنون کی 15-16 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے تو میرے بھائیوں شکر ہے اس پروردگار کا، اس سونے رب کا، اس مالک ملک کا، اس رب ذوالجلال والاکرام کا، اس داتا کا، دستگیر کا، مشکل کشا کا، حاجت روا کا، فریاد رس کا، غوث العظم کا، گنج بخش کا، اس کشتیاں پار لگانے والے کا، سمندر روکنے والے کا، قسمتیں کھوٹی کری کرنے والے کا، کہ جس نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی کرم نوازی ہے ہمارے رب کی ہم پر کہ جس نے ہمیں ایمان سے نوازا، ہمیں پہچان کروائی کہ تمہارا داتا کون ہے، دستگیر کون ہے، تمہیں پیدا کس نے کیا، تمہارا پالن ہار کون ہے۔ یہ ہے مالک کی ہم پہ سب سے بڑی کرم نوازی کہ اس نے ہمیں ایمان سے نواز دیا۔ اب یہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان سے ہوگا کیا؟ ایمان سے ملے گا کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی حور اگر اس زمین پر اپنی دنیا کے اندر اپنی چنری لہرا دے، اپنا دوپٹہ لہرا دے تو پوری کائنات خوشبو سے مہک جائے۔ یہ جو چنری لہرائے گی یہ آپ کو ملے گی کیسے؟ آپ کے ایمان کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی حور اگر اس زمین پہ جھانک لے، دنیا کے اندر جھانک لے تو اس کے چہرے کی روشنی سے پوری سورج کی روشنی کم پڑ جائے، پوری کائنات روشن ہو جائے۔ یہ ملے گی کیسے آپ کو؟ صرف آپ کے ایمان کی وجہ سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جب کسی کو سزا دی جائے گی اور جہنم میں اپنا ہاتھ کسی پہاڑ پہ رکھ کے جہنم سے نکلنا چاہے گا تو اس کے ہاتھ کی تپش سے وہ پہاڑ جو ہے سرما بن جائے گا، راکھ بن جائے گا۔ اتنی خطرناک سزا سے آپ بچو گے کیسے؟ اس ایمان کی وجہ سے۔ یہ ایسے کام کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جس بندے کو سزا دی جائے گی، جس انسان کو سزا دی جائے گی اور ایسی خطرناک سزا دی جائے گی کہ اس کا ایک ہونٹ نیچے گرا دیا جائے گا، دوسرا اوپر چڑھا دیا جائے گا۔ اگر وہ شخص دنیا کے اندر جھانک لے تو پوری کائنات کے انسان سب مر جائیں گے، مخلوق ایسی ڈراؤنی اور ہیبت ناک شکل ہو جائے گی اس عذاب کی وجہ سے۔ اس عذاب سے بچیں گے کیسے؟ صرف ایمان سے۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، غوث العظم، گنج بخش ماننے کا نام ہے کہ اللہ آپ کا پالن ہار پروردگار نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس کی الوہیت کہ وہ ایک الہ ہے، دوسرا کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کی ربوبیت کہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ پروردگار ہے آپ کا۔
تب جا کے کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہم پہ راضی ہوگی، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ان جنتوں کے اندر داخل کرے گا اگر ہم ایمان لے کے آئے، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اپنی کتاب کے اندر کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ نماز پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھیں، روزہ رکھ رہے ہیں کیوں رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں کیوں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں کیوں، کس لیے پڑھیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور یہ نہیں کہ تمہیں پیدا کیا بلکہ تم سے جو پچھلے لوگ ہیں، والذین من قبلکم، اور تمہارے پہلے کے لوگوں کو بھی میں نے پیدا کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے صرف تمہیں پیدا کیا، تمہارے پچھلے لوگوں کو پیدا کیا، بلکہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اوپر سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ پھر ایک شرط لگاتا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو دیکھو اللہ کے سوا، میرے سوا میرا کوئی ند مت بنانا، میرا کوئی پارٹنر نہیں بنانا۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج یہ امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والی نام نہاد جس کے گھروں میں قرآن مجید موجود ہے، یہ اللہ کو منہ بھر بھر کے گالی دے رہی ہے، اس کے ساتھ شرک کر رہی ہے۔ کیسے؟ اللہ کو گالی دینا، اللہ کی ماں ہے نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، گالی کیسے لگے گی اللہ کو؟ گالی تو ہمیں لگے گی، ہماری ماں ہے ہماری بہن ہے، کیونکہ یہ ہماری عزت ہے۔ جب آدم کا بچہ اللہ کی الوہیت کے اوپر، اس کی ربوبیت کے اوپر، اس کی وحدانیت کے اوپر جب ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گالی سے تعبیر کرتا ہے کہ آدم ابن آدم شتمنی، آدم کا بچہ مجھے گالی بکتا ہے۔ یہ ہے سبق اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس ایمان سے نوازا ہے، اور ہمیں اس ایمان کی ایسی قدر کرنی ہے، ایسی قدر کرنی ہے کہ اپنے اس رب کے پیغام کو دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ کس طریقے سے پھیلانا ہے؟ چاہے ہماری جان جائے، ہمارا مال جائے، ہمارا وقت جائے، ہماری عزت جائے، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ہم نے اللہ کی اس توحید کو، اللہ کی دعوت کو لوگوں کے اندر پھیلانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ اس کو ہم ٹھکانہ دیں گے کہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، جس کو احساس ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا کرے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ بتا کہ تو نے کیا کیا اس دنیا کے اندر۔ پھر ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے کہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اے محمد رسول اللہ وسلم، اس کو خوشخبری سنا دے اس بندے کو کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دیکھا نہیں ہے میرے کو اس نے، مجھ کو نہیں دیکھا اس نے، نہ مجھے بارش برساتے ہوئے دیکھا، نہ آسمان بناتے ہوئے دیکھا، نہ زمین بناتے ہوئے دیکھا، نہ کوئی چیز پیدا کرتے ہوئے دیکھا۔ جو غیب سے مجھ سے ڈرے گا، خوف ہوگا کہ ایک دن مجھے اپنے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، تب جا کے ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ایک نجات کا راستہ، تب جا کے اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی۔ اگر ہم اس ایمان کے اوپر برقرار رہے، سلامت رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مرنے تک کے سلامت رکھنا، کہ ہمیں اس ایمان کے اوپر قائم رکھنا۔ اور جس نے اللہ کو منہ بھر کے گالیاں دی، جس نے داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا کسی دوسرے کو پکارا، جیسے آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے، کیسے اللہ کو منہ بھر بھر کے گالیاں دی جا رہی ہیں، تیجے 40 میں تو کونڈے تو برسییں، تو اس قبر کے اندر مردے کو زندہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ جو ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیوں کفر کرتے ہو، کس طرح تم کفر کرتے ہو، تم تھے گا، تمہاری کیا اوقات تھی، تمہاری کیا حیثیت تھی، تمہارا کوئی حق تھا کہ میں تمہیں پیدا کرتا؟ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، مردہ دے دوں،
نام نشان نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا تمہیں دنیا کے اندر، میں نے تمہیں پیدا کیا، کیسے کفر کرتے ہو، کیسے میری بات کا انکار کر سکتے ہو؟ میں نے تمہیں کہا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اس مال میں سے کھاؤ جس پر میرا نام لیا گیا، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیسے عبداللہ شاہ غازی کے نام کا کھاؤ گے؟ کیسے بلے شاہ کے نام کا کھاؤ گے؟ کیسے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا کھاؤ گے؟ کیسے عبدالقادر جیلانی کے نام کا کھاؤ گے؟ کیسے گنجبخش کے نام کا کھاؤ گے؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کیسے کفر کرتے ہو؟ تمہیں اس مال میں سے کھانا پڑے گا جس پر میرا نام لیا گیا ہو۔ کیا اوقات تھی تمہاری؟ کہاں تھے تم؟ نام نشان تھا تمہاری دنیا میں؟ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، مردہ دے تم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں موت دے دیں گے، پھر تم ہمارے پاس آؤ گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ انسان کو اس کا پس منظر اللہ نے یاد دلایا کہ اپنی اوقات پہچان، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تو مردہ تھا، تیرے کو پیدا کیا، تو دنیا میں تن تن کر چل رہا ہے، تو میرا مال، میرا پیسہ، میری چیزیں تو غیر اللہ کے نام کے اوپر خرچ کر رہا ہے، میری مخلوق کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اے لوگوں ہمارے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، کسی کو داتا، کسی کو مولا، کسی کو آقا تم پکارتے ہو، انہوں نے کائنات میں کیا بنایا ہے؟ کوئی چیز بنائی ہے انہوں نے؟ پھول کی ایک پنکھڑی بنائی ہے، آسمان کے ایک تارے کے مالک ہیں، ہوا کے ایک جھونکے پہ قادر ہیں، تمہارے سر کا ایک بال بنایا؟ کوئی چیز پیدا کی؟ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بنایا، سمندر میں چلنے والے جانوروں کو بنایا، زمین پہ چلنے والے جانوروں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، جنات کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، انہوں نے کیا چیز بنائی ہے؟ ارے تو کھاتے میرا تھے، روٹی کا نوالا ان کے پاس اپنا نہیں تھا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، میں نے ان کو پیدا کیا، یہ میری زمین پہ چلتے تھے، میری دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے تھے، میرے دیے ہوئے ہاتھوں سے پکڑتے تھے، میری دی ہوئی ٹانگوں سے چلتے تھے، پانی کا ایک گھونٹ ان کا اپنا نہیں تھا، یہ میرا پانی پیتے تھے، روٹی میری کھاتے تھے، اپنا جسم چھپانے کے لیے ان کے پاس کپڑا اپنا نہیں تھا، یہ میرا کپڑا پہنتے تھے۔ اموات غیر احیاء، مر گئے ہیں، مردہ ہیں، جان کی رمق نہیں ہے، تو آج جو یہ مرے ہیں تو ان کے لیے، اس قبر کے لیے ان کے پاس زمین بھی اپنی نہیں ہے، اللہ کی زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا چیز بنائی ہے؟ پیدا کی کوئی چیز ہے؟ کسی چیز کے مالک؟ کچھ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے؟ کوئی سی بھی چیز پیدا نہیں کی، مردہ ہیں، ان میں جان کی رمق نہیں ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے ان کے اندر۔ ایک پاگل مینٹل آدمی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کے اندر شعور نہیں ہے، یار اس سے کیا بات کر رہے ہو، کیسے چل رہے ہو؟ شعور سے آری ہوتا ہے، لا شعور انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو شمار کیا کہ یہ لاشعور کی وہ ایسی زندگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور ہمارے یہ کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو ماننے والے، جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سارے کے سارے، کوئی علی اجمیری کی قبر پہ جا رہا ہے، کوئی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی بول رہا ہے، کوئی کہہ رہا کراچی کا سمندر عبداللہ شاہ غازی نے روکا ہوا ہے، کوئی کہتا بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو گھری، کوئی قسمتیں کھڑی کرنے رہا۔ اس کی اپنی قسمت کس نے لکھی تھی؟ اس کو کس نے پیدا کیا تھا؟ تو یہ دو راستے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے ہیں، اچھائی اور برائی تمہارے پاس رکھ دی ہے ہم نے، تم نے جج کرنا، تم نے محسوس کرنا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اللہ نے یہ کتاب بھیج دی ہے، نہیں سمجھیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، عہد دے چکے تھے اللہ کو کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ کل آنے کے بعد مجھ سے یہ مت کہنا کہ مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، میں تو لا علم تھا، مالک مجھے کیا پتا، یا میرے ماں باپ نے میرے کو بہکا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے
کہ ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، زندگی اسی کی بہتر ہے، چاہے آپ کے پاس پیسہ ہے، چاہے آپ کے پاس زمینیں ہیں یا نہیں ہیں، چاہے آپ کنگلے ہے یا نہیں ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا اس کو جو ڈر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، ایمان والا ہوگا، ایمان پہ قائم ہوگا، بیوی کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہوگا، بچوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہوگی، حرام نہیں کھاتا ہوگا، ہر طرف سے انگلی اٹھایا جاتا ہوگا، یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ عذاب قبر نہیں مانتا، یہ عبداللہ شاہ غازی کو نہیں مانتا، یہ بلے شاہ کو نہیں مانتا، یہ علی اجمیری کو نہیں مانتا، یہ ہوگا ایمان والا، اللہ کے سوا کسی کو پکارتا نہیں ہوگا، شرک نہیں کرتا ہوگا ایمان والا، لیکن نہایت ہی مفلس غریب انسان ہوگا، ہر طرف سے اس کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہوں گی، کبھی خوشحالی اس نے نہیں دیکھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا، بولے گا بتا میرے بندے کیا تو نے پریشانی نام کی دنیا کے اندر کوئی چیز دیکھی ہے؟ فرشتہ بولے گا جاؤ جنت کا ایک چکر لگوا کے لاؤ اس کو۔ فرشتے جائیں گے جنت میں تو گھما کے لائیں گے، مالک اس سے پوچھے گا کہ تو نے دنیا کے اندر پریشانی نام کی کوئی چیز دیکھی ہے؟ بندہ کہے گا لا واللہ اللہ تیری قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں پریشانی کہتے کس کو ہیں، کیسے ملے گی یہ؟ اس کا چکر آپ کو دنیا کی ساری چیزیں بلا دے گا، جانا تو اندر گھسنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب یہ چکر دلایا ہے، اور ایک ایسا ہی نمک حرام شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، مال و دولت والا، بڑی زمینیں، بڑی جانور، بڑی اس کی پراپرٹی ہیں، ملوں کا مالک، گھر میں بھی ایسی، گاڑی میں بھی ایسی، آفس میں بھی ایسی، شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، بہترین زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ کا نافرمان ہوگا، شرک کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا، فرشتوں کہے گا جاؤ اس کو جہنم کا چکر دلا کے لائیں گے، فرشتے جائیں گے اس کو جہنم کا چکر دلا کے لائیں گے، واپسی آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا میرے بندے بڑی خوشحال زندگی تو نے گزاری ہے، بتا تو خوشحالی نام کی چیز کو جانتا؟ کہے گا واللہ واللہ اے اللہ تیری قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ خوشحالی کہتے کس کو ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ موت کا فرشتہ گھوم رہا ہے، کسی بھی وقت مر جائیں گے، میں کبھی مر جاؤں، آپ کبھی مر جاؤ، آپ کبھی مر جاؤ، اللہ کے پاس جانا ہے، اس سے پہلے اس ایمان کو فَمَن يَكْفِرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ الْعُرْوَةَ الْوُثْقَىٰ لا انفصام لها، تاں تجھے پکڑنے سے تو ہمیں کیا مارے گا؟ ہم توحید کی دعوت پیش کریں گے تیرے آگے اس تناظر کے اندر، اس طریقے سے پیش کریں گے کہ یا دماغ پہ رکھ کے گولی مار ڈٹ کر، ہم پھر بھی کہیں گے آہت وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح۔ حکمت نہیں آتی تھی، یہ حکمت آج کے مسلمان کو آتی ہے کہ مجھے پکڑ لیا کیا کرتا، جانی تو بچانی تھی، میرے دل میں تو ہے نا، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حکمت کر سکتے تھے۔ شہر کے اندر سب کچھ ملتا ہے، اگر آج آپ کو نہیں مل رہا تو آپ اگر اللہ نے کیا حرام کھانے کی اجازت دے دی کیا؟ نہیں دی ہے۔ ہم میں برداشت ختم ہو گیا، جب ہم میں برداشت ختم ہو گیا ایک آزمائش ہمارے اوپر آ گئی، پھر کیا ہوا؟ ہم کمزور ہو گئے، پھر جب ہم کمزور ہوئے ہم نے حکمتیں اپنائی، اور حکمتیں کوئی ہمیں کدھر لے گئی، کوئی ہمیں کہیں لے گئی۔ تو میرے بھائیوں وقت یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب قرآن مجید کے اوپر ہم خود بھی عمل کریں، اور اس کی دعوت کو اٹھانا۔ ہمارے پاس بچنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، صرف ایک ایمان کا راستہ ہے، بس ایمان ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ دولت کیا؟ پوری کائنات سے دے کر بھی اللہ کو جنت آپ حاصل نہیں کر سکتے، مگر ایک ایمان اللہ آپ کا دیکھے گا اور آپ کو اپنی لازوال جنتوں میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے